اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے ہے، جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا، جب تک یہ فون نہیں کرے گا، جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو یہ توکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ سٹڈی اگر آپ کریں، اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو، آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو؟ کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا، توکل ہے نا، ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہماری جیبوں میں پیسے، ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھینو، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے، سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے، وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی، ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں، اللہ پر بھروسہ، یقین. وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں، وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھی ہے، وہ منو کھاتا ہے، چونٹی ذرہ کھاتی ہے، وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا، بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے. اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے، اسے چاہیے تقوی اختیار کرے. اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے، تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو، مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے. مکہ مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل پہ چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سلنڈر لے لیا، بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے دبئی سے کال آئی تھی. بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا. اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو. اس کو بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں. ان کو کوئی کمرہ، ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے. کچھ نہیں ہوا اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے، کدھر گئی سورس؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس، 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا، وظائف پڑھے، مجھے بتایا سارا، انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا، انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بائیوپسی نہیں کرے. لیور کینسر، کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بائیوپسی کرائی، نہ میں نے کیمو کرائی. مجھے کچھ وظائف ملے، میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے، آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے، یہ بھی بے وقوفی ہے.
میں اس مسجد میں آیا ہوں، یہ بہت سارے امیر بیٹھے ہیں، کروڑپتی بھی نظر آ رہے ہیں، شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے، یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. بے وقوفی ہے آپ کی. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا، دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا، ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی